وہ شہر جہاں عورت قیمت بن جاتی ہے۔ شہر کی رات ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ راتیں شور مچاتی ہیں، کہکوں سے بری ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو چیختی نہیں مگر اندر ہی اندر انسان کو نوچ ڈالتی ہیں۔ اس رات بھی شہر جگمگا رہا تھا، مگر ان روشنیوں کے نیچے کچھ سائے ایسے تھے جو صدیوں سے اندھیرے کے غلام تھے۔ ان سائے میں ایک کہانی سانس لے رہی تھی، ایسی کہانی جس سے سننا سب چاہتے ہیں مگر ماننا کوئی نہیں چاہتا۔ حمزہ اس شام کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میڈیکل ہاسٹل کی چھت پر کھڑا وہ شہر کو دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑا ارحم بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر حمزہ جیسے کہیں اور تھا۔ وہ شہر جس میں وہ روز لوگوں کی جان بچانے کا خواب دیکھتا تھا، اسی شہر میں روز کسی کی عزت دفن ہوتی تھی، اور وہ دفن کرنے والے سب کے سب باعزت کہلاتے تھے۔ ارحم نے ہلکے طنزیہ لہجے میں کہا کہ آج شب جمعہ ہے، نماز کے بعد معمول کے مطابق نکلیں گے۔ حمزہ نے بس اتنا کہا کہ اس بار منزل بدلنی ہے، اور ہم نے پہلے اس سے مذاق سمجھا، پھر اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی دیکھی جو کسی بڑے فیصلے سے پہلے آتی ہے۔ حمزہ نے کہا کہ وہ آج اس شہر کا وہ حصہ دیکھنا چاہتا ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں مگر راستہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ارحم کے دل میں خوف اترا۔ اس نے عزت، بدنامی، لوگوں کی باتیں سب گنوائیں، مگر حمزہ نے ایک ہی بات کہی کہ ہم لوگوں سے نہیں، اللہ سے جواب دہ ہیں، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی گندگی دیکھے بغیر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ عصر کے بعد وہ نکلے۔ گاڑی آہستہ آہستہ روشن سڑکوں سے اندھیری گلیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر موڑ پر شہر کا چہرہ بدل رہا تھا۔ وہ لوگ جو دن میں نمازی، تاجر، استاد اور باپ تھے، رات کو ان گلیوں میں سایہ بن جاتے تھے۔ ارحم کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کا سانس اس شہر کی منافقت میں اٹک گیا ہو۔ راستہ پوچھنا ایک الگ امتحان تھا۔ جس مرد سے پوچھتے وہ یہاں تو غصے سے دیکھتا یا لا علمی کا ناٹک کرتا۔ حمزہ کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہاں آتا نہیں تو یہ سب چل کیسے رہا ہے؟ اگر یہ سب گناہ ہے تو گناہ گار کہاں ہے؟ آخرکار ایک پرانا جاننے والا ملا جس نے بنا آنکھ ملائے راستہ بتا دیا۔ گاڑی ایک تنگ گلی میں رکی، مدھم روشنی، بند دروازے اور خاموش جو چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ یہاں ہر شخص منہ چھپائے تھا، جیسے سب ایک دوسرے سے نہیں بلکہ خود سے شرما رہے ہوں۔ اندر قدم رکھتے ہی حمزہ نے محسوس کیا کہ یہ جگہ صرف جسم نہیں خریدتی، یہ ضمیر بھی خریدتی ہے۔ عورتیں نہیں، کہانیاں بکتی تھی یہاں۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک ماضی تھا جو کسی نے چھین لیا تھا۔ ایک عورت نے نرخ بتایا۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا کہ یہاں سب سے مہنگی کون ہے؟ اس کے ہنسنے میں کرواہٹ تھی۔ اس نے ایک نام لیا، سحر، کمرہ نمبر 16۔ دروازہ بند ہوا تو وقت جیسے رک گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی زیادہ سے زیادہ 22-23 برس کی تھی۔ چہرے پر بناوٹ، آنکھوں میں تھکن اور لہجے میں وہ سختی جو خود کو بچانے کے لیے اوڑھ لی جاتی ہے۔ اس نے قیمت بتائی جیسے کوئی سودا ہو۔ حمزہ نے کہا کہ وہ وقت خرید رہے ہیں، وجود نہیں۔ سحر چونکی
اس نے شاید پہلی بار یہ جملہ سنا تھا۔ حمزہ نے اس کے سر پر اپنی بہن کا دوپٹہ رکھا۔ اس لمحے سحر کا دفاع ٹوٹ گیا، آنسو اس کی اجازت کے بغیر بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ وہ طوائف ہے، اسے عورت مت کہیے۔ حمزہ نے جواب دیا کہ عورت ہونے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس رات پہلی بار کسی نے اس سے اس کی کہانی پوچھی اور اس نے سنانا شروع کی۔ سحر نے بتایا کہ وہ کبھی ایک آزاد زندہ دل لڑکی تھی، ماں باپ کی لاڈلی۔ ہر آزادی دی گئی مگر رہنمائی نہیں۔ لباس کی آزادی، میل جول کی آزادی، مگر یہ نہ بتایا گیا کہ دنیا کی نظر کیسے کام کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں محبت ہوئی، وعدے، خواب اور جھوٹی قسمیں۔ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ اسی محبت کا انجام تھا۔ جس مرد کے ساتھ وہ بھاگی، وہ چند دن بعد ہی بدل گیا۔ پہلے جسم، پھر پیسے، پھر بیزاری۔ وہ شہر جہاں وہ آئی تھی اس کے لیے قبرستان ثابت ہوا۔ نوکری، ہراسگی، تنہائی اور آخرکار وہ دربار جہاں بھوکی عورت کو سب سے آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر ایک مستقل پہچان۔ سحر نے کہا کہ وہ طوائف اسی دن بن گئی تھی جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ خود پر بند کیا تھا۔ اس کے بعد صرف نام بدلا، حالت نہیں۔ حمزہ اور ارحم خاموش سنتے رہے۔ وہ پہلی بار سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف عورت کی کہانی نہیں، یہ مردوں کی ناکامی کی تاریخ ہے۔ وہ مرد جو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، جو غسل کر کے پاک ہو جاتے ہیں، اور عورت کو ہمیشہ کے لیے ناپاک چھوڑ جاتے ہیں۔ حمزہ نے سحر کو ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا آغاز۔ سحر ہنسی۔ اس ہنسی میں امید نہیں تھی، تجربہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں، کیونکہ معاشرہ باہر بھی یہی ہے۔ بس نام بدل جاتے ہیں، مگر اس رات کچھ بدلا۔ شاید سحر نہیں مگر حمزہ ضرور بدل گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک عورت کو نہیں، ایک نظام کو چیلنج کرے گا۔ وہ اکیلا نہیں، ارحم بھی اس کے ساتھ تھا۔ مہینوں بعد سادگی سے سحر کا نکاح ہوا۔ وہ کسی معجزے کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک طویل جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جو ماضی سے شرمندہ نہیں، سیکھ چکی تھی۔ کئی برس بعد حمزہ پھر اسی راستے پر تھا، مگر اس بار کسی کو لینے نہیں، خود کو یاد دلانے آیا تھا کہ یہ شہر آئینہ ہے اور آئینے سے نظریں چرا کر چہرہ صاف نہیں ہوتا۔ یہ کہانی کسی ایک شہر کی نہیں، یہ اس معاشرے کی ہے جو عورت کو گراتا ہے، پھر اس کے گرنے پر فتویٰ دیتا ہے۔ یہ ان مردوں کی ہے جو گناہ خریدتے ہیں مگر ذمہ داری نہیں۔ یہ ان چند لوگوں کی ہے جو اندھیرے میں جا کر چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحر اس رات سو نہیں سکی۔ کمرے کی چھت اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے برسوں سے پوچھ رہی ہو کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ اس کے کانوں میں حمزہ کی آواز بار بار گونج رہی تھی، وہ جملہ جو اس نے کسی مرد سے پہلی بار سنا تھا، ہم وقت خرید رہے ہیں، وجود نہیں۔ یہ جملہ عجیب تھا، خطرناک بھی، کیونکہ اس نے سحر کے اندر کہیں بہت گہرا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ دروازہ جسے بند رکھنے کے لیے اس نے خود کو سخت بے حس اور بے نام بنا لیا تھا۔ صبح ہوئی تو اڈے پر معمول کا شور تھا، کہکے، گالیاں، سودے اور وہی پرانی نظریں جو عورت کو تولتی ہیں، جانچتی ہیں اور قیمت لگاتی ہیں۔ سحر آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی، مگر آج اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے پہلی بار اپنے چہرے پر یہ میک اپ بوجھ لگ رہا تھا، جیسے وہ خود کو نہیں کسی اور کو سجا رہی ہو۔ اس نے دوپٹہ الماری سے نکالا، وہی جو حمزہ نے اس کے سر پر رکھا تھا،
وہ دوپٹہ اب کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہا تھا، ایک یاد دہانی بن چکا تھا کہ وہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ حمزہ اس کے برعکس بے حد خاموش تھا۔ میڈیکل کالج کی کلاس میں بیٹھا لیکچر سن رہا تھا، مگر ذہن کسی اور جگہ تھا۔ انسانی جسم کے بارے میں پڑھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ معاشرہ روحوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر جسم کے زخموں کا علاج ممکن ہے تو روح کے زخموں کے لیے ہسپتال کیوں نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر کیوں نہیں جاتے۔ ارحم بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ حمزہ کے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ملاقاتیں انسان کو ہلا دیتی ہیں اور کچھ ملاقاتیں انسان کو ذمہ دار بنا دیتی ہیں۔ سحر حمزہ کے لیے دوسری قسم کی ملاقات تھی۔ دن گزرتے گئے، حمزہ نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ پہلے ایک سماجی تنظیم سے رابطہ، پھر ایک سینئر ڈاکٹر سے بات، پھر گھر میں آہستہ آہستہ بات چھیڑنا۔ اس نے سچ ایک دم نہیں بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمارا معاشرہ سچ کو برداشت نہیں کرتا۔ اسے تھوڑا تھوڑا ہضم کروانا پڑتا ہے۔ اس کی ماں نے جب ان عورتوں کا ذکر سنا تو چونک گئی، مگر حمزہ نے عورت کا لفظ زور دے کر استعمال کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ عورتیں کیسے وہاں تک پہنچتی ہیں اور کیسے مرد آسانی سے اپنی پاکیزگی واپس لے لیتے ہیں۔ سحر اس دوران اڈے پر ایک عجیب سی حالت میں تھی۔ وہ اب بھی کام کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کوئی چیز مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ اب ہر مرد کو ایک جیسا نہیں دیکھ پاتی تھی۔ کچھ کی آنکھوں میں بھوک تھی، کچھ کی آنکھوں میں نفرت، اور کچھ کی آنکھوں میں وہی جھوٹا پیار جو اسے یہاں تک لے آیا تھا۔ مگر اب وہ جانتی تھی، جان لینا سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد واپسی ممکن نہیں رہتی۔ ایک رات اس نے صاف انکار کر دیا۔ اڈے پر انکار جرم ہوتا ہے۔ جواب میں گالی ملی، دھمکی ملی، مگر اس نے سر جھکا لیا۔ اس رات وہ روئی نہیں۔ شاید اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے، یا شاید اب آنسوؤں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ حمزہ آیا تو سحر نے پہلی بار خود چل کر دروازہ کھولا۔ اس نے خاموشی سے کہا کہ وہ تیار ہے۔ حمزہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، جیسے کسی فیصلے کی آخری مہر لگا رہا ہو۔ اس رات وہ اسے اڈے سے باہر لے آیا۔ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی ہیرو والا منظر نہیں، بس ایک خاموش خروج، کیونکہ اصل بغاوت اکثر خاموش ہوتی ہے۔ نیا گھر چھوٹا تھا مگر محفوظ۔ سحر نے پہلی رات زمین پر بچھے گدے پر لیٹ کر لمبی سانس لی۔ اسے برسوں بعد نیند آئی، وہ نیند جو خوف کے بغیر تھی، قیمت کے بغیر تھی۔ مشکلیں اس کے بعد شروع ہوئی، محلے کی نظریں، سوال، سرگوشیاں۔ عورت اگر بدلنا چاہے تو معاشرہ اس کے ماضی کو زنجیر بنا لیتا ہے۔ سحر نے ہر دن خود کو مضبوط کیا۔ اس نے سیکھا کہ شرمندگی کا بوجھ کب اتار دینا چاہیے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، اور سب سے اہم، خود کو معاف کرنا سیکھا۔ حمزہ نے اس دوران ایک حقیقت اور دیکھی، ہر کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ دوستوں نے منہ موڑ لیا، کچھ رشتہ داروں نے سوال اٹھائے، مگر اس کے والد نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ بعض فیصلے معاشرے سے نہیں، ضمیر سے پوچھ کر کیے جاتے ہیں۔ وقت گزرا،
سحر اب صرف سحر نہیں رہی تھی، وہ ایک عورت تھی جو اپنے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ اس کا ماضی اس کے پیچھے تھا مگر اس پر سوار نہیں تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ شور نہ اعلان، جیسے کوئی عبادت مکمل کی جا رہی ہو۔ سالوں بعد ایک شام حمزہ اور سحر شہر کے اسی حصے سے گزرے۔ گاڑی کی کھڑکی سے وہی گلیاں نظر آئی، وہی مدھم روشنیاں۔ سحر نے نظریں ہٹا لی۔ حمزہ نے کہا کہ دیکھ لو، کیونکہ نظر چرا لینا یہ علاج نہیں ہوتا۔ سحر نے دیکھا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف عزم تھا۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ ان گلیوں میں پیدا ہونے والی کہانیاں وہی دفن نہ ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ لڑکیاں جانیں کہ محبت صرف وعدوں کا نام نہیں، اور آزادی بغیر تربیت کے ایک اور قید بن جاتی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہر اس گھر میں شروع ہوتی ہے جہاں بیٹی کو محبت تو دی جاتی ہے مگر سمت نہیں۔ ہر اس گلی میں چلتی ہے جہاں مرد اپنی خواہش کو حق سمجھ لیتا ہے، اور ہر اس دل میں زندہ رہتی ہے جو اندھیرے میں چراغ جلانے کی ہمت رکھتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔